بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل ریمیڈیز سیکرٹس۔ سب سے پہلے تو رمضان سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ رمضان سے ریلیٹڈ خواتین کے لیے ٹپس لائے ہیں۔ رمضان میں خواتین کس طرح کام کے ساتھ عبادات کے لیے وقت نکال سکتی ہیں۔ رمضان المبارک مقدس مہینہ ہے جس میں ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں صرف کریں، جس کے لیے لوگ اپنی دیگر ضروریات کو ترک کر دیتے ہیں، مگر خواتین رمضان المبارک میں بھی عبادت پر زیادہ دھیان نہیں دے پاتی اور ان کا زیادہ وقت کچن اور گھر کی ذمہ داریوں میں گزر جاتا ہے۔ لیکن خواتین بھی اپنی عبادت کے لیے کچھ وقت نکال سکتی ہیں۔ جانیے کیسے کام کے ساتھ ساتھ عبادات کے لیے وقت نکالا جا سکتا ہے۔ سحری بنانے میں جلدی کریں اور سحری کے کام سے فارغ ہونے کے بعد آپ آدھا گھنٹہ اپنی عبادات کے لیے روزانہ مختص کر لیں۔ اس میں نماز، قرآن اور تسبیحات کا دورانیہ خود طے کر کے آپ ظہر سے پھر 1 گھنٹہ قبل آپ کے پاس اچھا وقت ہوتا ہے، اس میں بھی آپ اپنی عبادات کے لیے اچھا خاصا وقت نکال سکتی ہیں، اور پھر ظہر کی نماز کے بعد جو افطاری سے قبل ضروری کام ہے وہ کر لیں۔ عصر اگر وقت پر ادا کر لیں اور افطاری کے کام ساتھ ساتھ مکمل کر لیں تو افطار سے پہلے آپ کاموں سے فارغ بھی ہو جائیں گی، اور 10 منٹ آپ کو یقینی طور پر ملیں گے، اس میں آپ تسبیحات پڑھ سکتی ہیں۔ اچھا، افطار کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد آپ فارغ ہو جائیں گی کاموں سے۔ اس دوران آپ قرآن پاک پڑھیں، اس کے لیے بھی اچھا وقت آپ نکال سکتی ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے آپ کے پاس کچھ وقت ضرور ہوتا ہے جس میں آپ روزانہ کی تسبیحات پڑھ سکتی ہیں۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا، لیکن کام کرنے کے لیے خود وقت نکالنا پڑتا ہے، لہٰذا آپ اپنی تمام تر ذمہ داریوں کے ساتھ عبادات کے لیے دن بھر میں سے 1 یا 2 گھنٹے لازمی نکال سکتی ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھتی ہوں۔ روزے دار کو کمزور کرنے والی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ روزے میں آپ کو کون سی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ دہی اور لسی کا استعمال، بناسپتی گھی کا استعمال، سحری کے لیے نہ اٹھنا یا سحری میں حد سے زیادہ کھانا، دن میں حد سے زیادہ سونا، حمام جانا اور پانی میں زیادہ دیر تک رہنا، زیادہ چائے پینا، مرچوں یا مسالے دار کھانوں کا استعمال زیادہ، میٹھے کھانوں کا استعمال زیادہ کرنا، یہ تمام چیزیں آپ کو کمزور کرتی ہیں۔ رمضان میں جسم سے گرمی کو نچوڑ کر نکالنے والا جو ٹوٹکا ہے وہ نوٹ کر لیں۔ 1.5 پاؤ اجوائن کو رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح اس کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں اور اس میں 1.5 لیٹر پانی ڈال کر 1 پاؤ شکر ڈال لیں، اس کو اچھی طرح مکس کر لیں، پھر کسی ململ کے کپڑے سے اچھی طرح اس کو نتھار لیں۔ اس پانی کو بوتل میں ڈال کر سٹور کر لیں۔ آدھا گلاس اس پانی کا صبح نہار منہ پی لیں، انشاءاللہ جسم اور خون کی گرمی بالکل ختم ہو جائے گی۔ یہ نسخہ پورا رمضان استعمال کرنا ہے، اس کے استعمال سے رمضان میں گرمی کا احساس نہیں ہوگا اور خون کی کمی بھی بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رمضان میں خون کی کمی پوری ہو، آپ کو گرمی نہ لگے، آپ کو بھوک نہ لگے، آپ کو پیاس نہ لگے، تو اس کے لیے آپ کے لیے ایک بہت ہی مزیدار ٹوٹکا لے کر آئے ہیں ہم۔ اس پر آپ نے کرنا کیا ہے کہ لگاتار عمل کرنا ہے۔ گلقند 250 گرام لیں اور چھوٹی الائچی 10 گرام لے لیں۔ چھوٹی الائچی پیس کر گلقند میں ملا لیں۔ سحری کرنے کے بعد 1 چمچ کھا لیں، سارا دن بھوک، پیاس اور تھکن کا احساس نہیں ہوگا۔ اس نسخے کے ساتھ اگر کھجور میں سے گٹھلی نکال کر اس میں بالائی ڈال کر آپ کھائیں گے تو یہ ایک بہت ہی طاقتور نسخہ ہے، اس سے خون بھی بنتا ہے، جس سے آپ کو خون کی کمی نہیں ہوتی، آپ کو کمزوری محسوس نہیں ہوتی اور آپ بہتر محسوس کرتے ہیں، آپ خود کو پاورفل اور اپنی انرجی کو بوسٹ اپ محسوس کریں گے۔ آئیڈیل سحری اور افطاری کے لیے 10-10 ٹوٹکے بہت زیادہ مرغن اور تیز مرچوں والے کھانوں سے گریز کریں۔ بہت زیادہ نہ کھائیں۔ اگر بھوک زیادہ لگے تو روٹی سالن کی جگہ پھل فروٹ کھائیں، وہ چاٹ کی صورت میں ہو یا جوسز کی صورت میں، آپ ان کا استعمال کریں، یہ بہت مفید ہے۔ سٹمک کے مسائل سے بچنے کے لیے ہلکی مگر طاقتور غذا کھائیں جو آپ کو انرجی دے اور آپ کا ماہ رمضان بہت ہی آرام سے گزر سکے۔
سحری اور افطاری کے لیے چند مشورے ہیں جن پر عمل کرنے سے آپ پورا روزہ آرام سے گزار سکیں گے۔ ہر سحری میں کم از کم 2 چمچ دہی کھانے سے پیاس نہیں لگتی۔ سحری میں بھی 2 کھجور ضرور کھائیں، اس سے آپ کی انرجی میں اضافہ ہوگا۔ روزانہ اسپاغول کا استعمال ضرور کریں۔ ایکسٹرا بھوک مٹانے کے لیے کسی بھی پھل کا استعمال کریں۔ روزانہ سوئیوں کا ایک پیالہ دودھ کے ساتھ پراٹھے سے بہتر ہے۔ سالن کے بجائے کباب کا استعمال مفید ہے۔ اگر بیک ہو تو آپ آرام سے دھو کھا سکتے ہیں۔ تمام ڈرائی فروٹ تھوڑے تھوڑے ملا کر کھائیں، چاہیں تو دلیے میں ڈال کر کھا لیں، چپاتی یا بریڈ کا استعمال کریں، لیکن سحری میں تیز مرچوں والے سالن سے پرہیز کریں۔ ہلکی پھلکی غذا ہونی چاہیے۔ سبزیوں کا سوپ ابلے انڈے کے ساتھ کھائیں۔ افطاری میں کام آنے والے کچھ مفید ٹوٹکے ان کو بھی آپ ضرور آزمائیں، بہت فائدہ دیں گے۔ افطاری کے بعد اکثر لوگ کھانا بھی کھاتے ہیں، لہٰذا افطاری ہلکی پھلکی اور فرحت بخش ہونی چاہیے۔ روزہ ایک نہیں بلکہ 2 کھجوروں کے ساتھ افطار کریں۔ اس کے بعد لیموں پانی، جس میں آدھا لیموں، 1 چٹکی نمک، کالی مرچ اور 1 چٹکی ہی چینی شامل کریں۔ فروٹ چاٹ کھائیں، لیکن اس میں ڈھیر ساری چینی اور چاٹ مسالہ ڈالنے سے گریز کریں، اس سے بلڈ پریشر آپ کا بڑھ سکتا ہے۔ بغیر سوڈے کے بھی پکوڑے اچھے بن جاتے ہیں، اس لیے آپ سوڈا تو بالکل بھی مت ڈالیں۔ پکوڑوں میں پالک ڈالنے سے کیلوریز کم ہوتی ہیں۔ پالک کے علاوہ ہری پیاز، ٹماٹر، بینگن وغیرہ کے ساتھ پکوڑے ذائقے کے ساتھ ساتھ غذائیت بھی دیتے ہیں، لیکن وہ بھی روزانہ نہ کھائیں۔ صحت سے بھرپور چنا چاٹ تیار کریں، اس میں مختلف کچی سبزیاں، دہی کا استعمال کریں۔ دہی پھلکیاں پکوڑوں سے بہتر رہتی ہیں، کیونکہ پھلکیاں پانی میں بھگونے سے جب اس کا آئل نکل جاتا ہے۔ پھلوں کا استعمال کسی بھی صورت میں ضرور کریں۔ مکس سبزیوں کے گھر پر سموسے تیار کریں اور بازار کے سموسوں سے بچیں۔ یہ تمام وہ ٹپس ہیں ناظرین جو کہ آپ رمضان میں اپنا سکتے ہیں اور خود کو صحت مند رکھ سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا رمضان بھی بہت اچھا گزرے گا، آپ سکون میں بھی رہیں گے۔ باہر کی چیزوں سے گریز کریں، کیونکہ جو باہر کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں تیز مسالے ہوتے ہیں، وہ تیز مسالوں سے بنی ہوئی ہوتی ہیں، جو آپ کے اسٹمک کے لیے تو بہت ہی زیادہ ہارمفل ہے، بہت نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے باہر کی تمام چیزوں سے پرہیز کریں اور رمضان میں ہیلدی فوڈ سارا کا سارا گھر پر بنائیں، ہلکی پھلکی افطاری کریں، اس کے بعد آپ اچھے سے کھانا کھائیے، تو آپ کا رمضان بہت اچھا گزرے گا، آپ صحت مند بھی رہیں گے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو بر وقت مل سکے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔